أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم مقررہ وقت تک ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو، بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ جو شخص تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، سو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جس کے اوپر حق ہے اسے چاہیے کہ لکھوا دے اور اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس اگر وہ شخص کم سمجھ ہو جس پر حق ہے، یا کمزور ہو، یا املا کرانے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھا دے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، بس اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک بھٹک جائے، بھول جائے، تو ایک دوسری کو یاد دلائے، ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور قرض کے معاملے میں لکھنے سے مت اکتاؤ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت مقررہ تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور گواہی کے لیے زیادہ درست رکھنے والی ہے، اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لینا دینا دست بدست ہو، جس کا آپس میں تم معاملہ کر رہے ہو،
سو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ لکھا پڑھی نہ کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جبکہ تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شبہ اس میں گنہگاری ہے تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 280 پر 2 نمبر آیت ہے۔ قرآن کریم کی حروف کے تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرض کا معاملہ جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، اس سے متعلق کچھ ضروری اور اہم ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں قرض سے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت گزری، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ایک آیت گزری ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ معاملات میں سب سے اہم معاملہ انسانی زندگی میں قرض کا معاملہ ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ضرورت پر قرض لینے کو ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی حکم کر سکتے تھے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے اسی کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں، کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کر سکتے ہیں، اس پر پابندی ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو قرض پر بھی پابندی لگا سکتے تھے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اس نے ہمیں قرض سے پابندی ہٹائی اور ہمیں قرض کو جائز قرار دیا، بلکہ دنیا میں رائج قرض کی جو بری شکل ہے جسے سود کہا جاتا ہے، اسے حرام بھی قرار دیا۔ یہ بھی بڑا احسان ہے۔ آج مسلم معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے غیر مذہب کے لوگ، ان کے ہاں لون جائز ہے، قرض سودی کاروبار، سودی لین دین کرنا جائز ہے، جس کی بنا پر وہ بے ٹوک بے روک بے دریغ لوگوں سے سودی لین دین کرتے ہیں، اپنی سرمایہ کاری کے لیے بڑے بڑے لون لے لیتے ہیں، اپنے مکانات، اپنے کاروبار کو خوب آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن ذرا ہمیں ان کی پریشانیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کتنا عظیم احسان فرمایا ہمارے اوپر۔ بڑے بڑے دنیا کے کروڑ پتی لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار تو دنیا میں ان کی زرق برق اور ان کی کاروبار، ان کے رہن سہن کی چمک دمک سے تو لوگ ان کو دیکھ کر کے عش عش کریں، لیکن قرضوں کی وجہ سے ان کی جو حالت ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت پریشانی، بہت حالات میں معاشرے میں قرض کے حرام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بچتے ہیں، اور چونکہ ایک حرام کام ہے اس لیے کم از کم ایسا اتنا تو ہوتا ہے کہ ہم کھلا نہیں لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عظیم احسان ہے، مسلم معاشرے میں رہنے کی برکت ہے کہ بہت سے ناجائز کام ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان، ایک مسلمان، اپنی عزت کی خاطر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرض کا جو معاملہ، سود کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جو دیگر برادران وطن اور دیگر مذہب و ملت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاں اس کی چھوٹ تو ہے، وہ لیتے تو ہیں لیکن بہت پریشان رہتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کاروباری، ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی گزشتہ ایام میں کرناٹک کے سابق یا موجودہ سی ایم کا داماد تھا، جو
کافی ڈے کچھ ہے اس کا اونر تھا، قرضوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے، کاروبار کے لاس ہو جانے کی وجہ سے کسی تالاب میں ندی میں ڈوب کر کے خودکشی کر لی۔ پورے علاقے میں اس کی دکانیں ہیں، کافی ڈے ہے کیا اس کا کافی ڈے ہے، پورے علاقے میں اس کی دکانیں ہیں لیکن قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے کاروباری ہیں جن کی پریشانی اندر کی ہے، جیسا کہ محاورہ عام ہے، باہر میں شیروانی اندر کی پریشانی۔ اندر دیکھنے میں فرق ہے، خوشحالی نظر آتی ہے، کار ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے اندر سے نیند کی گولیاں لے رہے ہیں، پریشانی ہے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اس نے ہمیں قرض تک محدود رکھا کہ ضرورت ہے، ہاں اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے انسانوں کی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ آدمی کو ہو سکتا ہے کسی ضرورت پر قرض لینے کی حاجت ہو جائے، ضرورت پڑ جائے، اس لیے اللہ نے جائز قرار دیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کے اندر محتاجگی رکھی اور آپ نے امت سے قرض لیا۔ حضرت ابو عبداللہ المخزومی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ استقرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم منی 40,000، نبی علیہ السلام نے مجھ سے 40,000 قرض لیا تھا، صراحت نہیں ہے دینار لیا تھا، درہم لیا تھا، کیا لیا تھا، 40,000 40,000 مجھ سے قرض لیا تھا۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کے پاس سے کچھ مال آ گیا، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فراوانی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اسے ادا فرمایا اور دعائیں دی مجھے، اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ قرض کا یعنی جس نے مجھے قرض دیا ہے، جو بھی کسی کو قرض دیتا ہے اس کا احسان یہ ہے کہ قرض ادا کرتے ہوئے، اس کا قرض دیتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے اور اسے دعا دی جائے۔ آپ نے میرے لیے دعا بھی دی اور میری تعریف بھی فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ آپ نے غربت کی زندگی کو اختیاری طور پر پسند فرمایا۔ آپ کا فقر و فاقہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، آپ نے اسے اختیار فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ اسے چوائس کیا کہ میں تنگ دستی کے ساتھ رہوں۔ آپ نے دعائیں فرمائیں، اللہم احینی مسکینہ، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامتنی مسکینہ، میں انتقال کر جاؤں اس حال میں دنیا سے اس حال میں تجھ سے ملوں کہ میں غریب رہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت میں میرا حشر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ فرما۔ آپ نے دعا فرمائی۔ مالدار ہونے کی آپ نے دعا نہیں فرمائی، ہاں قرض سے بچنے کی دعا فرمائی، قرض سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی اور قرض سے بچنے کی دعا بھی فرمائی۔ آپ علیہ السلام قرض لینے کی اجازت اس شریعت میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے لی، حضرات صحابہ کرام نے لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی قرض لیا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ قرض لینے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور قرض کی مصیبت سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے گناہ سے اور قرض سے میری حفاظت فرما۔ آپ پناہ مانگتے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض سے پناہ مانگنے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ قرض سے اتنا کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ آپ بارہا کیوں قرض سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بچا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی سے قرض لے لیتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، ٹال مٹول کرنے لگتا ہے، فراوانی ہونے کے باوجود بھی اسے دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب حالات بعد میں آ جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کے عادی ہو جاتا ہے۔ تو ان سب مصیبتوں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ قرض سے میں اللہ سے پناہ مانگوں، لیکن مجبوری جب بھی پیش آئی، آپ علیہ السلام نے مسلمانوں سے بھی قرض لی، غیروں سے بھی قرض لیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرض کے سلسلے میں جو تاکیدات فرمائیں، جو باتیں بیان فرمائیں، ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک تو دعا فرمایا کرتے تھے قرض سے بچنے کی، اور قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ نے دعائیں سکھلائی امت کو. دعا کی جائے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میرا یہ شروع دنوں سے معمول ہے. معاشرت میں لوگوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے لے کر کے میں دعاؤں کو الگ الگ وقتوں میں دعاؤں کا اہتمام. ہر فرض نماز کے بعد حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے عام طور پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، اولاد کی پریشانی ہوتی ہے. اولاد کی پریشانی کو لے کر کے عصر کے بعد کی جو دعا ہے وہ اولاد کی اور گھریلو حالات کو لے کر کے دعا ہے. مغرب کے بعد کی جو دعا ہے، عام طور سے میں مغرب میں جو دعا کرتا ہوں اللہم اکفنی بحلالک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ ایک دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال، اب تیرے جو حلال کردہ چیزیں ہیں اسی سے مجھے کافی کر دیجئے. مجھے ایسا کر دیجئے کہ میری حلال چیزیں ہی میرے لیے کافی ہو جائیں. واغننی بفضلک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، تیری حرام کردہ چیزوں سے میں بچ جاؤں، حلال چیزوں میں ہی میری ضرورت پوری ہو جائے. واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے بے نیاز کر دیجئے اپنے فضل سے، مجھے بے نیاز کر دیجئے اپنے علاوہ سے، یعنی میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں. یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعا مغرب کے بعد ہمیشہ کرنے کا معمول ہے. اس لیے کہ عام طور پر معاملات قرضوں میں لوگ ہوتے ہیں. بڑے سے بڑے آدمی اپنے اعتبار سے مقروض ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنے اعتبار سے مقروض ہوتا ہے. تو اس دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور اسی طرح عشاء کے بعد حسن خاتمہ انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے. آدمی دنیا میں اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارے. اونچ نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے دنیاوی زندگی میں، جاتے ہوئے اچھی طریقے سے چل جائے. اس لیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اور موت کے وقت میں اچھی حالت میں موت آنے کی دعا عشاء میں کرنے کی عادت ہے. فجر میں مختلف دعائیں ہیں. ظہر میں مغفرت کی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ عادت اس طرح سے شروع سے بھی الحمدللہ میں نے بنا رکھی ہے. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بھی بتلائے. اور ایک تو یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. دوسری بات یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے اس بات کا عزم مصمم، پختہ ارادہ کہ میں قرض لے رہا ہوں، جیسے ہی میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور میرے لیے انتظام ہو جائے گا میں ضرور اسے ادا کروں گا. اس بات کا پختہ عزم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس ان یؤدیہا، جو آدمی لوگوں کے مال کو لیتا ہے اس ارادے سے کہ وہ اسے ادا کر دے گا، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی میں تعاون فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. اس حدیث کو رکھ کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیا پڑا ہے، تم بھی قرض لیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے قرض لیتی ہوں کہ اللہ میرا تعاون کرتا ہے. قرض دار کا اللہ تعاون کرتا ہے. اللہ کی مدد قرض دار کے ساتھ شامل ہے. قرض دار کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس لیے میں عام طور پر قرض لیا کرتی ہوں. بعض اکابرین زندگی بھر پوری وسعت کے باوجود، اچھے کاروبار ہونے کے باوجود ہمیشہ زندگی بھر وہ مقروض رہے. وہ ان کے ہاں جو بھی مال دولت کی فراوانی ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے اور خود کو مقروض رکھتے تھے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ
پختہ ارادہ ہونا چاہیے قرض کی ادائیگی کا۔ دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام، یہ قرض لینے والے کے سلسلے میں ہے۔ اور ایک بات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی قرض کی ادائیگی پر قدرت ہوتے ہوئے آگے پیچھے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، جسے قرض کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو گئی اس کے بعد بھی وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، تاریخ پر تاریخ دیتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا کرنا ظلم ہے، وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ اب قرض لینے والا جو ہے، قرض کسی کو دینے والا ہے، اس سلسلے میں آپ کے ارشادات کیا ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی آدمی کو، کسی اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، اسے 1 مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ قرض کا مطلب ہے، قرض کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں کسی چیز کو کسی سے اس شرط پر لینا کہ اس کا بدل دے گا، کسی سے کسی آدمی سے کسی چیز کو لینا اس شرط پر کہ میں اس کا بدل دوں گا۔ میں عفان سے لے رہا ہوں 1000 روپے اس شرط پر کہ میں وہ 1000 روپے اس کے بدلے میں دوں گا، وہی پیسے تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ جو پیسے لیا ہوں وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کہیں خرچ کر چکا ہوں، اب میں جو دے رہا ہوں اس کا بدل ہے، اس شرط پر ان سے لینا، کسی سے لینا، یہ ہے، اسے کہتے ہیں قرض۔ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے، قرض یا قرض کے معنی ہیں کٹ کرنا، کاٹنا۔ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے مال کے اپنا جو مال ہوتا ہے اس سے کٹ کر کے اسے نکال کر کے دیتا ہے دوسرے کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں قرض۔ لیکن لوگوں میں ایک اصطلاح مشہور ہے، القرض مقراض الحب۔ قرض یا قروض کے معنی ہیں کاٹنا، کٹ کرنا، کاٹنا۔ مقراض کہتے ہیں قینچی کو، کاٹنے والی چیز کو۔ عربی میں محاورہ ہے القرض مقراض الحب۔ قرض کا لین دین، قرض کا معاملہ، بے جا قرض کا معاملہ کرنا محبتوں کو ختم کرنے والا ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں قرض کے بار بار معاملات کرنے کی وجہ سے۔ القرض مقراض الحب، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آدمی حالات سے گرا ہوا ہوتا ہے، اب حالات آئے، ضرورت پر قرض لے لیا، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کی زندگی خوشحال کی ہوگی، قرض لینے کے بعد حالات اور بگڑ گئے، جس وقت کا وعدہ کیا تھا اس وقت میں دے نہیں سکا، تو اب جس نے قرض دیا ہے، قرض خواہ جو ہے، اس کے دل میں میل آئے گا، اس کے دل میں اس پر غصہ آئے گا کہ وقت پر ادائیگی یہ نہیں کر رہا ہے، اس کے حالات سے قطع نظر، لیکن فطری طور پر اس کے دل میں اس کے سلسلے میں ایک طرح کی کبیدگی پیدا ہوگی، ایک طرح کا میل آئے گا۔ تو یہ ہے القرض مقراض الحب۔ اب قرض دینے والے کے سلسلے میں آپ نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں ایک تابعی، ایک صاحب، علامہ ابن جریر غالباً، انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک صاحب کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا 500 درہم کچھ، قرض لے کر کے جب وقت معاملے کا ادائیگی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت اور کچھ پریشان کن حالات پیش آ گئے ہیں، آپ اجازت دے تو میں آپ کا جو قرضہ ہے اسے میں مؤخر کر دیتا ہوں، اس بار کی جو تنخواہ ہے میں اس میں جو دوسری ضروریات ہیں وہ پورا کر لیتا ہوں، یہ جو ہے اسے آپ ذرا مہلت دے دیجئے، میں بعد میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ابھی ادا کیجئے۔ ان صاحب نے ان کو ادا کر دیا، ان تابعین نے
ان کے جو قرض خواہ تھے ان کو دے دیا، لیتے ہی انہوں نے پھر دوبارہ ان کو دے دیا، لیجئے اب رکھ لیجئے۔ انہوں نے پوچھا میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ مجھے تھوڑی دن کے لیے مہلت دیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جو بندہ 2 مرتبہ کسی کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا تھا کہ پہلی مرتبہ جو تمہارے پاس مال میں نے چھوڑ کے رکھ دیا ہے وہ 1 مرتبہ کا قرض ہے، اب میں لے کر کے دوبارہ دے رہا ہوں، گویا کہ دوسری مرتبہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں۔ حضرات اکابر اس طرح شریعت کے پابند ہیں اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے وہ حریص تھے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابن ابی الحدر ایک صحابی تھے، ان پر کچھ قرضہ تھا۔ مسجد نبوی میں انہوں نے مطالبہ کیا، مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے قرضدار سے ابن ابی حدر سے مطالبہ کیا کہ بھائی تمہارے اوپر جو پیسہ ہے وہ میں نے ادا کرو۔ انہوں نے کچھ وقت میں آگے پیچھے کچھ کیا تو ان کو غصہ آیا اور بات آگے بڑھ گئی، آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضور حجرے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، مسجد میں بلند ہونے والی آواز آپ تک پہنچی۔ آپ نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے کعب بن مالک سے کہا، اشارتاً کہا کہ آدھا قرضہ معاف کرو۔ یہ حدیث میں فضیلتیں وارد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو۔ کعب بن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے درمیان میں بھی قرض کے آپس میں معاملات ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایسے کاربند اور بالکل عمل پیرا ہونے والے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیا ہے، اب مطالبے کا وقت آیا، مقررہ وقت آ گیا، اب جا کر کے قرض پوچھتا ہے، لیکن اس کی تنگ دستی کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیت میں کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، اس کی خوشحالی تک اسے موقع دینا چاہیے۔ وان تصدقوا خیر لکم، اگر اسے آپ معافی کر دے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، 2 باتیں ارشاد فرمائی، جو بندہ کوئی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے، کسی نے کسی کی دکان پر، کسی مسلمان کی دکان پر جا کر کے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت کے لیے وہ وہاں گیا ہوا تھا دوسری چیز وہاں گھر میں کسی اور رکھی ہوئی تھی، اس نے نہیں دیکھی، پیسے کی ضرورت ہے، جا کر کے واپس کر رہا ہے۔ خوشی واپس کرنے پر دکانداروں کو گرانی ہوتی ہے، اس لیے کہ کاروباریوں کو، بیوپاریوں کو کاروبار کا ہونا ہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بکی ہوئی چیز واپس ہو جائے اس پر تو اور بھی غصہ آتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لے خوشی سے، اور اسی طرح قرض دار کو مہلت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرمائیں گے، اور اس کے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان ہے۔ جو بندہ بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے گناہ کو معاف فرمائیں گے، اسی بھی حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں معاملات کی، ان سب چیزوں پر مغربی ممالک کے لوگوں کا عمل ہے۔ بڑے بڑے جو نیٹ ورک ہیں، کاروبار کے، ان پر وہ لوگ سختی سے عمل کرتے ہیں۔ جیسے امیزان وغیرہ میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، لی ہوئی چیز کے لیے وہ ایک مدت دیتا ہے، اتنی دن تک اسے واپس بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی عیب ہے، خیار عیب کہتے ہیں، آپ کسی چیز کو خرید کر کے گئے، دیکھا تو کوئی عیب ہے، آپ اسے ریٹرن کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بورڈ لگا لیتے ہیں دکان میں، نو کریڈٹ، قرض نہیں ہے، بیچی گئی چیز کو واپس نہیں لیا جائے گا،
یہ اصول تو اسلام بیان کر رہا ہے، اس پر عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی حد تک شریعت کے اصولوں پر جو بھی عمل کرے گا اسے دنیا میں کامیابی مل کر رہے گی، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ہو۔ آخرت کا معاملہ صرف ایمان والے کے ساتھ ہے۔ بیچ کر چیز کو واپس لے لینے پر بہت سارے لوگ تسلی سے لیتے ہیں کہ بھائی فلاں نیٹ ورک سے آپ مال خرید لیجئے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی واپس لے لیتا ہے، خوشی سے لیتے ہیں لوگ، اور بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں اور واپس کرتے ہیں، انہیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واپس کرتے ہیں۔ واپس لینے دینے کے معاملات کے ہونے پر ہی انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرض جہاں سے ملتا ہے اس پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرہ بہت بدل چکا ہے۔ آج اس معاشرے میں، اس گئے گزرے دور میں قرض دینے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جتنے دن قرض لیے ہوئے قرضہ معاملہ کیے ہوئے جتنا دن زیادہ دور گزر جاتا ہے، اتنا ہی قرض لیے ہوئے، ادھار میں لیے ہوئے پیسے مائنس ڈگری میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سال کے بعد آپ کسی کے پاس، کسی کے ذمے کچھ پیسے تھے، آپ جا کر کے پوچھیں، تعجب سے پوچھتے ابھی تک وہ پیسے یاد رکھے یہاں پہ؟ ہاں دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف پیسے لینا ان کا دھن ہوتا ہے، لے لینے کے بعد دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوچھنے والا قرض کا آدمی پوچھ کر کے تنگ ہو جاتا ہے اور یہ تھک ہار کر کے چھوڑ دیتا ہے، مرنے دو اسے، جا کر کے پوچھ کر میں کیا کروں گا خواہ اس کے پیچھے۔ اور چھوٹی موٹی رقم کی تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت میں جو چیز ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی، میں نے تو قرض سے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے باہر سے بہت ساری باتیں بیان کی۔ اب اس آیت میں قرض کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرض کے معاملے کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ یہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم قرض لو ایک مقررہ مدت کے لیے۔ قرض لینے کے آداب میں اور قرض لینے کے شرائط میں یہ ہے کہ ایک متعینہ اجل مسمى پر قرض لیا جاتا ہے۔ ایسا قرض نہیں لیا جاتا کہ بھائی کٹائی ہوگی تو میں پیسے دے دوں گا آپ کا واپس، اور میرا بیٹا فارن میں ہے، جب وہ آئے گا تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ آپ کا بیٹا کیا پتہ اس سال کے بجائے اگلے سال آئے، یا خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا وہیں سیٹل ہو جائے، آئے ہی نہیں۔ یہ اسے اجل مسمى نہیں کہتے ہیں۔ اجل مسمى کہتے ہیں ایک ایسی میعاد کو بتلانا جس میعاد کا نام لیا جا سکے۔ میں نومبر میں آپ کو واپس کرتا ہوں، نومبر کی 20 تاریخ کو آپ کو واپس کر دیتا ہوں، یا قسط میں ہے تو ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ پھر قرض خواہ کی طرف سے اگر آپ کے ان کے درمیان میں کوئی معاملہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن معاملہ ایسا صاف صاف ہونا چاہیے۔ قرض کی جو اجل ہے اسے کہتے ہیں اجل مسمى، اس کی جو مدت ہے وہ مدت کا نام لینا چاہیے، ایسا اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ کٹائی ہو، فصل کی کٹائی ہو، کھیت کی کٹے تو دوں گا، جانور کے بچے ہوں تو دوں گا، یہ سب ایسی اجل پر، ایسی مدت پر، ایسی تاریخوں پر قرض نہیں لیا جاتا۔ اور فرمایا اگر ایسا قرض لیتے ہیں کسی اجل مسمى کے لیے، فرمایا فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان میں انصاف کے ساتھ لکھنے والا کوئی لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہتے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا، وہ دور ایسا تھا جس میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا، لوگ لکھے پڑھے کم ہوتے تھے، اس لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو لکھنے کے لیے بلایا جائے کہ بھئی ہمارے درمیان میں معاملہ ہو رہا ہے، آپ ذرا اسے لکھ لیجئے، تو کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ، ابا یأبا کے معنی ہے انکار کرنا، کوئی انکار نہ کرے اس بات سے کہ جب اللہ نے اسے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر دی ہے تو جا کر کے اسے لکھ دینا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے کی ذمہ داری جس پر قرضے کا حق ہے اس کی ہے۔ قرضدار پر ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے، املا کرائے، کسی سے لکھائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھنے میں اللہ کا خوف کرے،
آگے پیچھے نہ کریں، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کریں، زیادتی تو کر ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ قرض کا معاملہ کرنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہو گئے، مثلا کوئی بیوقوف ہے یا کمزور ہے، لکھ نہیں سکتا ہے، کمزور ہے یا نہیں املا نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کا ولی، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار املا کرائے گا، دیکھو بھائی فلاں سے فلاں کے ذریعے سے میں معاملہ کر رہا ہوں، اب لکھ لیجئے اس معاملے کو۔ ولیہ بالعدل، وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو آدمیوں کو، دو مردوں کو تم اپنے لوگوں کو، مسلمان ہونا چاہیے، غیر نہیں ہونا چاہیے، من رجالکم فرمایا، تمہارے دو لوگوں میں سے، تمہارے آدمیوں میں سے دو مردوں کو تم گواہ بنا لو۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اگر دو مرد نہ ملے، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتان، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی برابر ہے، اس لیے قرآن نے کہا ایک مرد اور دو عورتیں۔ دو عورتیں کیوں؟ دو عورتیں، ایک مرد دو عورتیں کیسے؟ ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرو، آپس میں بات کر کے یہ دو آدمیوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، وہ کہے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے کسی کو بھی بلا لو۔ اب دو عورتیں کیوں؟ اسے کہتے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، دو عورتیں یہ ہیں کہ عورتوں میں بھول کا مرض ہوتا ہے، بھول جاتی ہے، طبعی پریشانی ان کے اندر ہے، ان کے بدن میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ان میں نسیان کا مرض زیادہ ہوتا ہے، نسیان بھی ہے، اوپر سے بھول کے ساتھ ساتھ کٹ حجتی بھی ہے، مانتی بھی نہیں ہے، بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھولتی بھی ہے، مانتی بھی نہیں ہے۔ اکثر بھولنے والوں کو ماننے کی صفت نہیں ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ کر کے بھول ہی گیا ہے تو مانے گا کہاں سے؟ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے اس پر کہ بول کر کے بھول بھی جاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ تو عورتوں میں مرض خاص طور سے پایا جاتا ہے کہ بھول جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھول گئی کوئی ایک تو دوسری یاد دلائے گی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ آگے فرمایا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، آپسی معاملات میں ایک دوسرے کے تعاون سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسے املا کے لیے، لکھنے کے لیے کسی کو بلایا تو وہاں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح گواہ کے لیے بلایا جائے، آؤ بھائی ہمارے درمیان میں ایک معاملہ ہونے والا ہے، لکھا پڑھی ہونے والی ہے، آپ ذرا آ جائیے گواہی کے لیے، تو گواہ بننا ایک طرح کا جھنجھٹ ہے، گواہ کے درمیان میں پڑھنا ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، اس لیے اسے اپنے سر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، قرض کے معاملے میں لکھنے سے اکتانا نہیں چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ زیادہ انصاف کی بات بھی ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ درست رکھنے والی چیز بھی ہے گواہی کو، اور شک میں پڑنے سے بھی بچانے والی چیز ہے۔ لکھ بھی لیے ہیں معاملے کو، گواہ بھی اس پر موجود ہے، تو اب یہاں شک اور دیگر مسائل کے کھڑے ہونے کا امکان بھی ختم ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، ہاں کوئی آپس کا تمہارا تجارتی معاملہ ہے، ہاتھ در ہاتھ ہو رہا ہے، قرض کا معاملہ نہیں ہے، تو تم اس میں لکھا پڑھی نہ کرو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، ہاں نارمل اگر کوئی بڑا معاملہ کاروبار کر رہے ہیں کسی بڑی چیز کا، تو وہاں اس میں بھی گواہ کر لینا بہتر ہے، گواہ کر لیا جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس معاملے میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ جو آدمی گواہی دینے والا ہے یا کتابت کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے، اسے تکلیف نہ دی جائے، اس لیے کہ
جو گواہ ہوتے ہیں ان کو کورٹ کچہری میں حاضری کا بھی کبھی موقع ہو جاتا ہے، معاملہ آگے بڑھ گیا، بات آگے بڑھ گئی، اب گواہوں کو کورٹ میں پیش ہونے کی بات ہوئی، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خرچے سے آؤ، میں کیا کروں، تمہیں کون گواہ بننے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس طریقے سے ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں کہ اس نے تو تمہارے معاملے میں گواہ بن کے اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اب تمہیں اسے ستا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے گنہگاری کی بات ہے، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب آداب تمہیں سکھاتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ایک بڑی آیت ہے قرض سے متعلق، اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو قرض کی مصیبت سے بچائے، اور جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔